آپ کو بتائیں کہ ارکان سندھ اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر آقا سراج درانی نے ارکان اسمبلی سے حلف لیا۔ 168 اراکین میں سے 148 نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کے 112 اور MQM کے 36 ارکان شامل۔ سندھ اسمبلی کی تاریخ میں ریکارڈ 60 ارکان پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی کے ایوان کا حصہ بن گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ سندھ اسمبلی کی رونقیں بحال، 9 منتخب ارکان، 5 سال کے لیے نئے مہمان، کئی نئی چہرے اور کئی پرانے سیاستدان۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اس کے بعد نعت پڑھی گئی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری سے بھیٹا پیش کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اپوزیشن کے احتجاج کی گونج میں سندھ اسمبلی کے 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ 168 میں سے 148 9 منتخب ممبران نے اسمبلی رکنیت کا حلف لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 112 ممبران نے حلف لیا۔ MQM پاکستان کے 36 ارکان نے حلف لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 ممبران نے حلف نہیں اٹھایا۔ نثار احمد کھوڑو، جام مہتاب حسین ڈہر اور نادر مقصی شامل ہیں۔ اپوزیشن کی 3 جماعتوں کے ارکان نے حلف برداری کا بائیکاٹ کیا۔ PTI کے 8، GDA کے 3 اور جماعت اسلامی کے 2 ارکان نے حلف نہیں اٹھایا۔ نثار کھوڑو اسمبلی پہنچے لیکن حلف نہیں لیا۔ جام مہتاب حسین ڈہر اور نادر مقصی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ سندھ اسمبلی میں ریکارڈ 60 ارکان پہلی مرتبہ سندھ کے سب سے بڑے ایوان کا حصہ بن رہے ہیں۔ سندھ سے صوبائی اسمبلی کی 130 میں سے 48 جنرل نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن بنے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 3 ارکان کو اس ایوان کے سب سے سینئر رکن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سابق وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ، نثار کھوڑو اور نادر مقصی 8ویں مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ موجودہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج 7ویں مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ خاتون رکن سندھ اسمبلی ہیر اسماعیل سوہو 5ویں مرتبہ ممبر اسمبلی بن گئیں۔ سندھ اسمبلی کی تاریخ میں ریکارڈ 61 ارکان پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی کے ایوان کا حصہ بن گئے۔ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جنرل و مخصوص نشستوں پر سندھ اسمبلی پہنچنے والے 24 ارکان ایسے ہیں جن کو پارلیمانی سیاست، قانون سازی کا تجربہ نہیں اور پہلی مرتبہ کسی ایوان کا حصہ بن رہے ہیں۔ PTI حمایت یافتہ 9 آزاد ارکان پہلی مرتبہ منتخب ایوان کا حصہ بنیں گے۔ MQM کے 24 ارکان پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن بنے ہیں جن میں 19 جنرل نشستوں پر منتخب ہوئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے MQM کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے بلا مقابلہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر لانے کی بھی کوشش کی ہے۔ تفصیلات عابد جمالی کی رپورٹ میں۔ انتخاب کا عمل مکمل، 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ایک دن کے فاصلے پر۔ 9 منتخب سندھ اسمبلی کے پہلے روز اسپیکر آقا سراج درانی نے ارکان سے حلف لیا۔ حلف برداری اور دستخطوں کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی کے طریقہ کار کا اعلان کیا۔ The honourable members that the nomination paper for the election of the speaker in the form set out in the first schedule A of rules of procedure, Provincial Assembly of Sindh 2013, and nomination paper for election of the deputy speaker in the form set out in first schedule B can be obtained from the office of the secretary. سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ اور MQM کی صوفیہ شاہ نے کاغذات جمع کروائے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے اینتھونی نوید اور MQM کے راشد خان نے کاغذات جمع کروائے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے تمام کاغذات کو منظور کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے MQM کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے بلا مقابلہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر لانے کی بھی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اسی لیے ہی ہمارے یہاں پہ اسمبلی کے کچھ ممبران مجھ سمیت ہم لوگ گئے MQM کے پاس۔ ہم چل کے گئے اسمبلی کے اندر ہی، ہم نے کہا کہ جی ہمارا امیدوار کھڑا ہوا ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ اس الیکشن میں آپ ہمارے امیدوار کو ووٹ دیں، جو کہ ایک سب کا ایک فرض ہوتا ہے۔ وہ MQM نے کہا ہے کہ جی وہ سوچ کے جواب دیں گے، تو جو سوچ کے جواب دیں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز دوبارہ 11 بجے ہوگا، جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ PTI کے بانی رکن اشرف جبار قریشی نے چیئرمین کے لیے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ اشرف جبار قریشی چیئرمین کی سیٹ پر علی ظفر کے مد مقابل ہوں گے۔ اشرف جبار PTI کے ٹکٹ پر رکن سندھ اسمبلی رہ چکے ہیں۔ اشرف جبار قریشی نے PTI چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ 8 فروری کے انتخابات میں اشرف جبار نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا تھا۔ چیئرمین کے لیے کاغذات PTI سینٹرل سیکریٹریٹ میں جمع کرائے۔ سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب، وزیر اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی کل وصول کیے جائیں گے۔
कागजात नामजदगी 1 बजे से 3 बजे तक वसूल किए जाएंगे। शाम 5 बजे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शाम 6 बजे कागजात की जांच पड़ताल के बाद ऐलान किया जाएगा। 7 बजे नोटिस बोर्ड पर उम्मीदवारों के नाम अवेसा किए जाएंगे। 26 फरवरी को वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। पोलिंग अमल सुबह 11 बजे शुरू होगा। पोलिंग अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद मुराद अली शाह बतौर वज़ीर आला नामजद हैं। MQM ने उम्मीदवार की ताहाल नामजदगी नहीं की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने प्रेस क्लब के बाहर से धरना खत्म करने का ऐलान किया। कहा कि मंगल 27 फरवरी को यौम साह मनाने और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में उसकी तफसीलात भी तय हो जाएंगी और इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट करके दे दिया जाएगा पूरे सिंध में और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त हम आपसे न चाहते हुए डॉक्टर साहब ये अपील करते हैं कि ये लोग पुरअमन तौर पर जो है वो अपने अपने घरों को जाएं और यौम सियाह की भरपूर तैयारी करें। हम इज़ारे यकजहती के लिए हमारे कायदीन अभी मजीद मशवरा करके JUI के साथियों के साथ भी इज़ारे यकजहती करेंगे, लेकिन आज इस वक्त हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो पुरअमन तरीके से यहाँ जाएं। पुरअमन मुजाहिमत ही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी कलीद होगी इंशाअल्लाह। पुरअमन मुजाहिमत, मुस्तकिल मुजाहिमत, बेहम मुजाहिमत और अपने हक के लिए लड़ना और अपने हक को ना छोड़ना और इस जाली मैंडेट को बेनकाब करना, कब्जा माफिया से जान छुड़ाना, इंशाअल्लाह ये हमारा मोटो है। हम इस कब्जा और डाका माफिया से, दहशतगर्दों से इस पूरे सूबे को, इस शहर को, इस पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं कि इंतखाबात में धांधली पर अपोजिशन का एहतजाज, पीपल्स पार्टी की सख्त तनकीद। एहतजाज को गैर जमहूरी करार दे दिया। सिंध असम्बली में हल्फ बर्दारी से कबल नामजद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के आम रहनुमाओं को कहना था कि मुखालिफिन का एहतजाज जमहूरी रिवायात के खिलाफ है। आतिश जमाली की रिपोर्ट। सिंध में इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज पीपल्स पार्टी को एक आंख न भाया। पार्टी रहनुमाओं ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, एहतजाज को गैर जमहूरी करार दे दिया। मुंतखब इरकान तरोताज़ा नौ मुंतखब असम्बली के पहले रोज इरकान हशाश बशाश नजर आए। असम्बली में पहले आने वाले इरकान निगाहों के मरकज थे। नामजद वजीर आला सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला नामजद होने पर सबसे ज्यादा मुबारकबाद समेट रहे थे। काफ़ी मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि सब साथ मिलके जो पाकिस्तान की मुश्किलात है उनसे बाहर निकाल सके। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं निसार अहमद खोड़ो, शर्जील इनाम मेमन, वकार मेहदी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध असम्बली का गहराव और धमकी देने और एहतजाज करने वाले इलेक्शन हार चुके हैं। उनका ये रवैया गैर जमहूरी है। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब अवाम ने रिजेक्ट किया है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, हाई कोर्ट के जजेस साहिबान बैठेंगे, वो आपको सुनेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है किसी के ख़िलाफ़ तो एक्शन ज़रूर होगा। बाकी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध जिसने पाकिस्तान बनाया है उसको आप डिग्रेड करने अगर आ रहे हैं तो वो आपकी गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम की खैर ख्वाह है और लोग भी उस पर एतमाद करते हैं और उसको वोट देते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा न लगा हो, लेकिन मैं समझता हूँ अगर उनको नाखुश हैं वो, तो समझ लो कि वो जैसे अवाम से नाखुश हैं। जो हारे और कहे कि मेरे साथ यूं गड़बड़ हुई है तो वो एक्चुअली अवाम की बेइज्जती कर रहा है। साबिक वजीर ख्वाबों के बादशाह मंजूर हुसैन वसान ने एक नई पेशन गोई कर दी। बोले कि 2 साल तक बानी PTI कहीं नजर नहीं आ रहे। अब MQM के पास वो हथियार ही नहीं है जो ब्लैकमेल कर सके। सिंध और मरकज में MQM के अलावा भी हुकूमत बन सकती है, लेकिन MQM हमारी इत्तेहादी है, थोड़ा सा गुस्सा कर लेती है और फिर ठंडी हो जाती है और फिर हमारे साथ काम इकट्ठे करने के लिए तैयार हो जाती है। हल्फ बर्दारी के बाद इरकान एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद पेश करते रहे। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
کہ معاملہ وہی 3 آئینی ترامیم کا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا مقصد نہیں ہے، مقصد پاکستان کی کامیابی ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ نہیں خیال نون لیگ اس سے انکار کرے گی، نہ ماننے کی صورت میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اسپیس اپوزیشن میں رکھا ہے۔ ایم کیو ایم نے تیاری کر لی ہے، ہماری سینیٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے وہ ترامیم جمع کرا دی ہے سینٹ میں۔ ہم نے تو پہلا قدم اٹھا لیا ہے، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ سارے آپشن ہیں بھائی، اپوزیشن میں بیٹھنا تو ہمارے لیے سب سے بڑا سیاسی اسپیس وہیں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری کی ہمشیرہ سندھ اسمبلی میں لڑکھڑا گئیں۔ فریال تالپور حاضر رجسٹر میں دستخط کرنے پہنچی تھی۔ فریال تالپور دستخط کرنے کے بعد اسپیکر اسمبلی سے ملی، آقا سرات سے دعا سلام کے بعد سیڑھیاں اترتے ہوئے لڑکھڑا گئیں، سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئیں، ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے اشتراک سے مبارک ویلیج میں ماہی گیروں کے لیے آر او پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ شمسی توانائی سے چلنے والا پلانٹ کھارے پانی کو میٹھا بنائے گا۔ مزید فرحان خان کی رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کا احسن اقدام ماہی گیروں کو شمسی توانائی سے چلنے والا آر او پلانٹ کا تحفہ دے دیا۔ آر او پلانٹ مبارک ولیج کے ماہی گیروں کے لیے کھارے پانی کو میٹھا بنائے گا۔ سمار گوڈ اور مشرف کالونی کے ماہی گیر فیضیاب ہوں گے۔ آر او پلانٹ فشر مین کوآپریٹو سوسائٹی، مسلم ہینڈ اور پاک بحریہ کے اشتراک سے وجود میں آیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر بانی مسلم ہینڈ پیر سید لخت حسین نے کہا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ قلت آب کا ہے۔ اب تک 11 آر او پلانٹس کا سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں، 6 مکمل ہو گئے اور 5 پر کام جاری ہے۔ اس وقت تک تقریباً ہمارے 11 آر او پلانٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم پاکستان نیوی کے ساتھ دوسرے مختلف پروجیکٹس کے اندر شہر کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک اچھا حصہ جو ہے مسلم ہینڈ اس شہر کے لوگوں کو مہیا کرے گی۔ فشر مین کوآپریٹو سوسائٹی کے مینیجر احمد یوسف بھٹی نے بتایا کہ ان کا مقصد ماہی گیروں کو صاف پانی فراہم کرنا ہے، اس لیے طویل عرصے سے صاف پانی کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کوسٹل بیلٹ پہ لوکل کمیونٹیز، جو لوکل فشرمین جو رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں کئی صدیوں سے، ابھی نہیں کپل آف سینچریز سے جو ہے ان کو بیسک نیسیسٹیز یا نیڈس جو ان کی ہے وہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی۔ ان کو صاف پانی کا پینے کا پانی نہیں مل پا رہا، ٹھیک ہے، ان کے صفائی کا خیال، ان کو بہتر جو روزگار ہے وہ، اور پلس جو ہے ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ان کی بیسک نیڈس ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اب تک۔ تقریب میں پاکستان نیوی کے ذمہ داران اور ماہی گیر سمیت دیگر سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ فاران خان، سٹی 21۔ کے الیکٹرک کی غفلت کے باعث واٹر کارپوریشن کے 2 بڑے پمپنگ اسٹیشن متاثر ہو گئے۔ ویلیکا گرڈ کی مینٹیننس کی وجہ سے ہب پمپنگ اسٹیشن، جبکہ دھبیجی میں اچانک بریک ڈاؤن کے باعث 2 لائنیں پھٹ گئیں۔ شہر کو 3 روز پانی کی کمی کا سامنا رہے گا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق 1 روز قبل ویلیکا گرڈ کو مینٹیننس کے لیے بند کیا گیا ہے، جس کے باعث ہب پمپنگ اسٹیشن سے ویسٹ آر کے ماڑی کی عوام کو 200 MGD پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر دھبیجی میں کے الیکٹرک کے اچانک بریک ڈاؤن کے باعث PRCC کی 72 انچ کی 2 بڑی لائنیں پھٹ گئیں۔ چیف انجینئر واٹر کارپوریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ متاثرہ لائن کی مرمت کا کام اگلے 72 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کی کراچی میں متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق رومیتی سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں شخصیات کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے UAE کے کونسل جنرل بخیت عتیق رومیتی کا پاکستان کے لیے تعاون اور خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ بخیت عتیق رومیتی کا کہنا تھا کہ UAE کے عوام کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ درآمد کنندہ میسرز انٹرپرائز کی دھوکہ دہی سامنے آ گئی۔ چنے سے بھرے 1,17,000 کلو وزنی 5 کنٹینر جعلی دستاویزات پر کلیئر کرانے کا انکشاف۔ کراچی پورٹ سے کنسائنمنٹ کی کلیئرنس کے لیے ریلیز آرڈر جاری کیا۔ FIA سائبر کرائم سرکل نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ماہرین زراعت ولید مختار، شہزاد سلمان اور ڈائریکٹر قرنطینہ قاسم کاکڑ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کنسائنمنٹ انسانی استعمال کے لیے انتہائی غیر موزوں تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ کنکریٹ کے شہر میں شجرکاری مہم ایبٹ نیوٹریشن کی جانب سے کلفٹن اربن فارسٹ میں 300 سے زائد پودے لگائے گئے۔
वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। एबट न्यूट्रिशन का अहम इकदाम, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगा दिए। एबट न्यूट्रिशन के सेल्स डायरेक्टर उमर रशीद ने कहा कि एक रोजा शजरकारी मुहिम का मकसद ऐसा सरसब्ज़ो शादाब सेहतमंद माशरा तश्कील देना है जहां चरिंद परिंद और शहरियों को गंदगी और आलूदगी से पाक माहौल फराम हो सके। आज की जो प्लांटेशन है ये एबट न्यूट्रिशन की तरफ से इसका इनकाद किया गया है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एबट न्यूट्रिशन हमेशा से इस कल्चर में बिलीव करती है कि हमें अपनी सोसाइटी को वापस करना है। हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में यकीनन एक तब्दीली ज़रूर लाते हैं, लेकिन हम सब ये स्ट्रांगली समझते हैं कि हमें ऐसे भी काम करने हैं जो सोसाइटी के लिए बेहतर हों। आज जो ये प्लांटेशन एक्टिविटी हो रही है इसमें तकरीबन 300 से ज़ायद प्लांट्स, 7 किस्म के प्लांट्स जो हैं वो हम लगा रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब ये प्लांट्स बड़े होंगे, नर्चर होंगे तो यहाँ पे चरिंद परिंद भी आएंगे, लोग भी आएंगे, तो एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। शुरका का कहना था कि शजरकारी को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। एबट ना सिर्फ अपनी मसनूआत से आवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है बल्कि लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने और माहौल को सेहतमंद बनाने समेत फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और मुस्तकबिल में भी माहौल दोस्त सरगर्मियों को जारी रखने का अज़म रखता है। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।